اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کچھ الفاظ، کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر پوری ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت سے کائنات میں ایک ہلچل مچ گئی، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ بالکل، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ آیت ایک دروازے کی طرح ہے جس کے پیچھے رازوں کی ایک پوری دنیا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ مادی اور روحانی دونوں جہانوں کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے۔ تو آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس آیت کی گہرائی میں اتریں، اس کے ان چھپے ہوئے معنوں کو سمجھیں، اس کی کائناتی وسعت کو جانیں اور اس راز کو ٹٹولیں جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ چلیں اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقی واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ کا۔ انہیں مسلمانوں کے صدقے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہر روز کھجوریں کم ہو جاتی ہیں، کوئی چوری کر رہا تھا۔ ہاں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات بھر پہرا دیں گے اور چور کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اب ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ آدھی رات کا وقت، ہر طرف خاموشی، اور وہ انتظار میں ہے، اور پھر ایک سایہ اندر داخل ہوتا ہے اور کھجوریں سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اسے دبوچ لیا، لیکن جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ حیران رہ گئیں۔ وہ کسی انسان کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ہاتھ کتے کے پنجے جیسا تھا اور اس پر ویسے ہی بال تھے۔ وہ ایک جن تھا۔ بالکل، اور اس جن نے فوراً گڑگڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھ پر رحم کرو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نرم دل تھیں، انہیں ترس آ گیا اور انہوں نے اسے جانے دیا۔ لیکن یہاں سے کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ صبح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے سب معلوم تھا۔ جی، اور جب انہوں نے بتایا کہ اسے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ واپس آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری رات وہ پھر آیا، پھر پکڑا گیا، اور پھر وہی وعدے اور قسمیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات کہی کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ تیسری بار بھی آئے گا۔ تیسری رات جب وہ آیا اور پکڑا گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، بس بہت ہو گیا، اب میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اب اس جن کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب سے بڑا راز بتایا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں جو تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ اور وہ راز تھا آیت الکرسی۔ اس جن نے کہا، جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی مکمل پڑھ لیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے صبح تک تمہارے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ واہ جی۔ اور صبح جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ ہے تو بہت بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے تم سے سچ کہی ہے۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس آیت کی حفاظتی طاقت کا عملی ثبوت ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے الفاظ میں ایک حقیقی غیبی طاقت ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے، چاہے ہم سو رہے ہوں، ایک روحانی ڈھال کی طرح ہے۔ یہ تو اس کی طاقت کا ایک پہلو ہے جو ہماری ذاتی حفاظت سے جڑا ہے، لیکن یہ آیت خود کائنات کی وسعت کی بھی بات کرتی ہے۔ جب ہم کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری کہکشاں میں 400 ارب ستارے ہیں اور ایسی 2 خرب کہکشائیں اور بھی ہیں۔ یہ تو تصور سے باہر ہے۔ اور آیت الکرسی ہمیں اسی تصور سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ اس میں 2 الفاظ ہیں، کرسی اور عرش۔ ایک حدیث میں ان کا موازنہ اتنے حیران کن طریقے سے کیا گیا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی گئی ہو۔ ایک منٹ، اس پر ذرا رکتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جسے ہم جانتے ہیں، یہ اربوں کہکشائیں، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ ملا کر اس کرسی کے مقابلے میں ایک صحرا میں پڑی انگوٹھی کے برابر ہے۔ بالکل، یہ ہماری مادی کائنات کی اوقات ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔
اسی حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ وہ عظیم الشان کرسی بھی، جس میں پوری کائنات ایک انگوٹھی کی طرح ہے، وہ خود اللہ کے عرش کے مقابلے میں اسی صحرا میں پڑی ایک انگوٹھی کے مانند ہے۔ سبحان اللہ! یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کرسی اور عرش کوئی حقیقی جگہ ہیں یا یہ استعارے ہیں؟ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک کرسی مادی دنیا کی آخری حد ہے، وہ حقیقت جس نے تمام مادی جہانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور عرش غیر مادی دنیا یعنی فرشتوں اور روحوں کے عالم پر اللہ کی حاکمیت کی علامت ہے۔ لیکن ایک اور بہت گہری تشریح حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم؟ وہ کیسے؟ کیونکہ آیت میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ تو اگر کرسی سے مراد علم ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، وہ سب اس کے علم کے دائرے میں ہیں۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ صحیح۔ یہ تصور اس کی طاقت اور حاکمیت کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی ایسی لامحدود طاقت اور علم کی بات کرتے ہیں تو ذہن خود بخود اس خیال کی طرف جاتا ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا اس کا کوئی تعلق آیت الکرسی سے ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ اسم اعظم آیت الکرسی کے اندر ہی پوشیدہ ہے، لیکن اسے جان بوجھ کر واضح نہیں کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے رمضان میں شب قدر کو راتوں میں چھپا دیا گیا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اسے تلاش کریں۔ جی بالکل۔ تو یہ کوئی جادوئی منتر نہیں ہے کہ بس الفاظ بول دیے اور کام ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اسم اعظم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کی گہرائی کا نام ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایک مخصوص لفظ نہیں، بلکہ یہ بندے کی روحانی حالت اور اس پر ہونے والی اللہ کی تجلی کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ کسی کے لیے یا حی یا قیوم اسم اعظم بن جاتا ہے تو کسی کے لیے یا رحمان یا رحیم۔ امام غزالی کا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے نا، کہ اسے پانے کے لیے پہلے خود کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نام صرف ایک پاکیزہ دل میں گونجتا ہے۔ اسے پانے کے لیے نفس کا تزکیہ، باطن کی صفائی ضروری ہے، اور اس تلاش کا اصل مقصد بھی سمجھنا چاہیے۔ مقصد صرف دنیاوی خواہشات پوری کرنا نہیں، بلکہ اس کا اصل ہدف ہے معرفت اللہ، یعنی اللہ کو پہچاننا، اور پھر محبت اللہ، یعنی اللہ سے محبت کرنا۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس کی دعا خود اسم اعظم بن جاتی ہے۔ اچھا، اس آیت کے معنی میں تو گہرائی ہے ہی، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی ساخت، اس کے الفاظ کی ترتیب میں بھی ایک ناقابل یقین معجزہ چھپا ہوا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے، اور یہ اس آیت کے معجزات میں سے ایک ہے۔ آیت الکرسی 9 جملوں پر مشتمل ہے، اور ان میں ایک کامل توازن، ایک سیمیٹری پائی جاتی ہے۔ یہ کسی ماہر معمار کی بنائی ہوئی عمارت کی طرح ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ذرا سمجھائیں کہ یہ توازن کیسا ہے؟ چلیں اسے جوڑوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ لیں، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے، القیوم ہے۔ اس میں اللہ کے 2 نام ہیں۔ اب 9 یعنی آخری جملہ دیکھیں، اور وہ العلی ہے، العظیم ہے۔ اس میں بھی 2 نام ہیں۔ پہلا اور آخری جملہ دونوں اللہ کی ذات اور صفات بیان کر رہے ہیں، ایک بہترین آغاز اور اختتام۔ بالکل۔ اب دوسرا اور 8واں جملہ دیکھیں۔ دوسرا جملہ ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ اللہ کے کمال کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تھکتا نہیں۔ اور 8واں جملہ ہے، ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ صحیح۔ دونوں جملے ایک ہی خیال کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ کمال ہے، یہ تو ایک عکس کی طرح ہے۔ آگے کیا ہے؟ تیسرا اور 7واں جملہ دیکھیں۔ تیسرا جملہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یہ اللہ کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور 7واں جملہ، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہ اس کی بادشاہی اور حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔
ملکیت اور بادشاہی یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے 3 جملے آخری 3 جملوں کا عکس ہے، تو پھر چوتھے اور چھٹے جملے میں بھی کوئی ربط ہوگا؟ بالکل۔ چوتھا جملہ ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ اور چھٹا جملہ ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہیں۔ دونوں جملوں کا تعلق اللہ کی اجازت اور مرضی سے ہے۔ واہ! اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے علم میں سے کچھ جان سکتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ ایک ادبی شاہکار ہے۔ تو پہلے 4 جملے اور آخری 4 جملے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل توازن میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں صرف ایک جملہ بچا، 5واں جملہ۔ اور وہی اس پوری آیت کا مرکز اور دل ہے۔ وہ جملہ ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہ جملہ آیت کے بالکل بیچ میں ہے اور اللہ کے لامحدود علم کو بیان کرتا ہے جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ باقی 8 جملے اسی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں۔ جی، اور یہ توازن وہی ذات قائم کر سکتی ہے جس کا علم ہر چیز پر محیط ہو۔ اس ساری گہری کائناتی اور علمی گفتگو کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس عظیم آیت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کے فضائل اتنے ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے، لیکن سب سے اہم اور طاقتور فضیلت وہ ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بشارت ہے، یعنی موت آتے ہی وہ شخص جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ تو زندگی بدل دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ روزانہ 5 بار اپنی آخرت کو سنوارنے کا موقع ہے۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے سے ظاہر ہے، یہ حفاظت کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ گھر سے نکلتے وقت، سفر پر جاتے ہوئے یا کسی بھی خطرے کے وقت اسے پڑھنا ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اسے گھر میں لگانے سے برکت ہوتی ہے۔ جی، علماء مشورہ دیتے ہیں کہ اسے گھر میں کسی نمایاں جگہ پر لگائیں تاکہ آتے جاتے اس پر نظر پڑے اور اسے پڑھنے کی عادت بنے۔ اس سے گھر میں سکون، برکت اور ایک روحانی تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت، بیماری سے شفا اور ہر قسم کی مشکلات سے نجات کا بھی ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک جن اور انسان کی کہانی سے اس کی حفاظتی طاقت کو سمجھا، پھر کائنات کی وسعت میں اس کی عظمت کو دیکھا، اس میں اعظم کے گہرے راز کو ٹٹولا اور آخر میں اس کی ساخت کے ناقابل یقین توازن کو دریافت کیا۔ اچھا، اس سب کے بعد ایک آخری بات ہے جو سوچنے والی ہے۔ ہم نے اللہ کی عظمت، اس کے ناموں اور صفات کی بات کی۔ ایک قول کے مطابق انسان کو مظہر اعظم کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے ناموں اور صفات کا سب سے بڑا آئینہ۔ مظہر اعظم، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی تمام صفات کی ایک جھلک انسان کے اندر رکھی ہے۔ ایک قول ہے کہ اگر کائنات کو سمیٹا جائے تو وہ انسان بن جائے، اور اگر انسان کو پھیلایا جائے تو وہ کائنات بن جائے۔ بہت خوب۔ یعنی آیت الکرسی ہمیں صرف اللہ کی عظمت ہی نہیں دکھاتی، بلکہ وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ خود ہمارے اندر کتنی گہرائی اور کون سے راز پوشیدہ ہیں، کیونکہ ہم اسی عظیم خالق کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔